السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری جلد دوم سبق نمبر 19 باب غزوۃ احد سے شروع کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، دیکھیے آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں باب غزوۃ احد قول اللہ تعالی۔ تو غزوہ احد اور اس کے متعلق آیات اور احادیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے کچھ غزوہ احد کا تعارف ہو جائے۔ 3 ہجری مارچ 625 عیسوی مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ احد، وہاں پر ایک غزوہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے۔ اس غزوہ کا نام غزوہ احد ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے، مشرقی ایک جانب مغربی ہے قبلہ کے بالکل اپوزٹ دوسری طرف ایک پہاڑ ہے۔ وہ غزوہ اس پہاڑ کے بالکل قریب میں ہوا، اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ احد ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ احد اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے بالکل علیحدہ منفرد ہے، اس وجہ سے احد کہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ سے تقریباً 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ کا سبب یہ تھا کہ بدر میں مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو بڑی بری طرح شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے اسی وقت یہ سوچا تھا کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ، تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا کہ اس تجارتی قافلہ سے جو نفع ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے، اور اس میں ایک بڑی سطح پہ چندہ کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے ابو سفیان اس لشکر کو لے کر، یعنی تجارتی قافلے کو لے کر جب گزر رہا تھا تو وہ اصل سرمایہ اور منافع دارالندوہ میں محفوظ کر کے لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی جماعت کو باقاعدہ تیار کیا، اور آپ نے چونکہ وہ مال جو بدر میں، یعنی بدر سے جس وقت یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا تھا، تو وہ ابھی مال یہاں جمع کیا جا چکا تھا، دارالندوہ میں محفوظ تھا، وہ سرمایہ بھی اور زر مبادلہ بھی اور اصل رقم بھی ساری محفوظ تھی، اور ادھر ان کو بدر میں ایک زبردست قسم کی شکست ہو گئی اور ان کے کفار، ان کے سردار مارے گئے۔ اب ان کے جن کے بھائی، باپ اور بیٹے، بھتیجے وغیرہ رشتہ دار مارے گئے تھے، ان کے دلوں میں یہ رہ کر جوش آتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے باپ کا، بھائی کا اور مختلف لوگوں کا بدلہ لے سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا، اور صرف سوچا ہی نہیں بلکہ اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور اس طرح بڑے بڑے لوگوں کی ایک شورا تشکیل دی گئی، اور انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مل کر ہم مدینہ پہ ایک زبردست قسم کی چڑھائی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کفار نے وہ مال جو بدر کے وقت جو ابو سفیان کی قیادت میں یہاں آیا گیا تھا، جو دارالندوہ میں محفوظ تھا، ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کیا۔ بالآخر 3000 آدمی جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنے ہمراہ اس جنگ میں عورتوں کو بھی ساتھ لیا جو اشعار پڑھیں گی، ہمت بڑھائیں گی۔
تو یہ لوگ ابو سفیان کی قیادت میں 5 شوال 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ ان میں 700 زرہ پوش تھے لشکر اور 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، 15 عورتیں تھیں۔ الغرض قریش اس طرح پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے اور جبل احد کے قریب مکانے ایک جگہ کا نام ہے عینین، وہاں آ کے ٹھہرے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ لیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ میں رہ کر کرنا چاہیے۔ تو عورتیں اگر شہر کے اندر رہتے تو اس طرح یہ تھا کہ آمنے سامنے کا مقابلہ نہیں ہونا تھا، یہ لوگ گھروں کے اندر رہتے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ جاتی اور مرد بھی سامنے باہر نکل کے مقابلہ کر سکتے تھے، اوٹ بن جاتی دیواروں کی۔ اس وجہ سے اکابرین کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں ہی رہنا چاہیے اور وہ لوگ مدینہ میں جب آئیں گے تو اس وقت حملہ کریں گے۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن وہ جو صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور جذبہ شہادت بے چین اور بےتاب کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ تو ان کا ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ پھر شہر سے باہر ہی جانا چاہیے۔ تو تھوڑا آگے جا کر عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر واپس چل پڑا، اور پھر یہ الغرض مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہ جمعہ کے دن 11 شوال 3 ہجری کو 1000 کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر آپ علیہ السلام بھی احد پہاڑ کی طرف نکلے۔ تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ یہ کہہ کر علادہ ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، تو اس وجہ سے اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا بھی آگے ذکر بھی آئے گا، وَإِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا۔ تو 2 جماعتیں ایسی تھیں کہ ایک قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ، ان دونوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور یہ ٹھہر گئے اور انہوں نے کامل اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے بھروسے سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلے، اور وہاں صف بندی ہو گئی، صفیں بن گئیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ ایک جو فوجوں کا ایک منظم طریقہ تھا، اس طریقے سے دونوں فوجوں کے درمیان صف بندی ہو گئی، اور اس صف بندی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علم دیا گیا، اور اس میں ان کی تلوار آپ کے پاس ایک تلوار تھی، اس کا ابو دجانہ تھا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک تلوار بھی عنایت فرمائی۔ تو جو سب سے پہل جو مشرکین کی طرف سے میدان میں نکلے، اس میں ابو عامر عبداللہ بن عمر بن سیفی تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنی اوس کا ایک بڑا سردار تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن بن گیا، مکہ چلا گیا، اور ہمیشہ قریش کو جنگ کی ترغیب دیتا رہتا تھا اور امید دلاتا رہتا کہ دیکھنا اگر لڑائی ہوئی تو ہم کیا کچھ کر کے دکھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق کہا، اور اسی لقب سے وہ مشہور ہو گیا، اور وہ پھر اسی فاسق کو ہی یعنی فاسق کے لقب سے ہی مشہور ہوتا تھا اور اسی سے جانا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ابو عامر فاسق نے اس روز مسلمانوں سے خوب شدید جنگ کی، اور اس کی یہ مشہور تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بہت جنگ لڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے دل میں بہت دشمنی بری ہوئی تھی۔ اور اسلامی لشکر میں سے جن بزرگوں نے شجاعت پائی اور بہادری کے کرتب دکھائے، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو دجانہ، حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو پہلے جس وقت مقابلہ شروع ہوا تو مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا، اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کی متعین کی کہ وہ سامنے جو درہ ہے اس جگہ پر بیٹھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے وہاں سے نہیں ہلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، تو غنیمت اکٹھی کرنا شروع کر دی اور کفار بھاگ گئے۔ تو اتنی دیر میں وہ جو دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کا بٹھایا تھا اور ان تیر اندازوں کے ذمہ دار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، تو وہ ان لوگوں کے اس دستے کے سے کچھ لوگوں کے دلوں میں غالباً 15 لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔
تو ان حضرات نے کہا نہیں، وہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس وقت تم دیکھو گے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور مسلمان کی لڑائی چل رہی ہے، اس وقت نہیں ہلنا، اب تو فتح ہو گئی، کفار بھاگ گئے، میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کو اس طرف سے گھما کے لائے اور وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور پھر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، اور تقریباً ہر گھر کے اندر میت آئی، اور ایک بہت بڑا اسلام کا، مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا۔ لیکن چونکہ یہ سارے کا سارا اسلام کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دینا تھا، ایک بہت بڑا مرتبہ تھا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا تھا، مسلمانوں سے اس بات پر کہ اگر آج تم ان کو چھوڑتے ہو 70 قیدیوں کو، تو پھر اس کے بدلے میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ اس بار مسلمانوں کی رضامندی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کے 70 شہید ہونا، یہ بدر کے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کو وقت یہ طے ہوا تھا۔ باب غزوۃ احد، قول اللہ تعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر مدینہ سے نکلے اور لوگوں کو بٹھا رہے تھے مقاعد للقتال، مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، مقعد کی جمع، آپ لوگوں کو قتال کے لیے بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور فرمایا کہ بے شک ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے، اور اگر تم پورے مومن رہے، اگر تم کو زخم پہنچ جائے جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، تو اس قوم کو بھی اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان، اور اس وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ ایمان والوں کو اور تم میں سے بعض کو شہید بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ تو آگے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ میل کچیل صاف کر دے، وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، اور وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اور ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دیں گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک آزمایا نہیں ہے تم میں سے ان لوگوں کو جن کو ظاہری طور پر، یعنی جنہوں نے جہاد کیا ہے، اور نہ ان کو آزمایا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو مرنے یعنی شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم موت کی تمنا کر رہے تھے، یہ تمنا کرتے تھے کہ جیسے بھی میں نے شروع میں ذکر کیا کہ صحابہ اس بات کے متمنی تھے کہ ہم شہید ہوں، کیونکہ غزوہ بدر میں ہم اس شہادت کے مرتبہ سے رہ گئے ہیں، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوش و جذبے تھے۔ فرمایا تم شہادت کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو موت کا منظر بنا اور ایسے جو مسلمانوں پر حالات بنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِن تَحُسُّونَهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جس وقت کہ تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، اور اس تحسونہم یعنی اللہ رب العزت، یعنی تم نے یقیناً اپنے وعدے نصرت کو سچ کر دکھایا۔ اور کیا فرمایا، تستأصلون قتلا، استأصل کا معنی تھا جڑ سے اکھاڑ دینا، تحسونہم تستأصلون قتلا، جڑ سے اکھاڑ دینا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے ارادے سے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اور فرمایا کہ یہ سارا اللہ کے ارادے سے کر رہے تھے،
اللہ رب العزت کی چاہت سے، بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، لہٰذا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی جب تم لوگ کمزور ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جمیر کے ساتھ تیروں کے مورچے پر جمے رہے، اور تو آگے فرمایا کہ حتیٰ اذا فشلتم، اور پھر یہاں تک کہ جب تم کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور آپس میں تم نے امر میں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس میں اختلاف کرنے لگ پڑے۔ اصل میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے تیر اندازوں کے ساتھ ایک مورچے پر آپ نے بٹھایا تھا اور وہ جمے رہے تھے، تو ان میں آپس میں جو اختلاف ہو گیا تھا، بعض نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی وقت تک ہے، یہاں سے وہ مراد ہے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی جو مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور پھر اس کے بعد، یعنی جو نافرمانی ہوئی تو اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا جو کچھ تم چاہتے تھے۔ منکم، تم میں سے کچھ ایسے ہیں، میں یرید الدنیا، جو دنیا کے طلب کے لیے نکلے ہیں، یعنی دنیا طلبی کرتے ہیں، ومنکم میں یرید الآخرہ، تم میں سے ایسے ہیں جو آخرت، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ رب العزت نے پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تم کو ہٹا دیا ان کو، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت خالد، تو انہوں نے حملہ کیا اس درے کی جانب سے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو بٹھایا تھا۔ تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر والا معاملہ فرمایا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑے ہی فضل والے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم اللہ کے راستے میں فوت ہونے والوں کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ تو اس کا وعدہ وہ کیا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ طبری شریف کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں سے یہ فرمایا تھا کہ جب تک تم یہاں جمے رہو گے اس وقت تک تم غالب رہو گے اور مسلمان کافروں کو شکست نہیں دے سکیں، کافر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے، یعنی مسلمان غالب ہی رہیں گے۔ لیکن جس وقت انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا تو پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو یہ وعدہ تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر میں یرید الدنیا کے متعلق کہ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی طالب دنیا نہ ہوگا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرا یہ جو ذہن ہے یہ تبدیل ہو گیا۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عبد الوہاب حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن احد کے دن فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور ان پر جنگ کا سامان ہے۔ ادات کا معنی ہوتا ہے سامان، حرب جنگ کا سامان ہے، یہ بھی غزوہ احد کے متعلق ہے حدیث۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا زکریا بن عدی اخبرنا ابن مبارک عن حیوۃ عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 80 سنین کالمودع للاحیاء والاموات۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد میں شہید ہوئے تھے، قتلہ کا معنی ہوتا ہے قتل ہوئے تھے، جو شہید ہوئے تھے احد لڑائی میں، بعد 80 سنین، یہ لفظ تھا 80 اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ وہ نماز جنازہ اس لیے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ذکر کیا ہے کالمودع للاحیاء والاموات، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور مردہ دونوں کو آپ الوداع کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ہی دنیا سے پردہ فرما جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اب الوداعی باتیں فرما رہے تھے۔ ثم طلع علی المنبر، پھر ممبر پر تشریف لے آئے، یعنی یہاں پر نماز جنازہ پڑھ کے مردوں کو الوداع کیا اور یہ جملہ فرما کے زندوں کو الوداع کیا۔ ثم طلع علی المنبر فقال انی بین ایدیکم فرط، میں تمہارے سے پہلے جانے والا فرط ہوں، فرط کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے جائے اور سفارش کرے، وانا علیکم شہید، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا، وان موعدکم الحوض،
اور بے شک میرے ساتھ تمہارے وعدے کی جگہ حوض ہے، یعنی ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَٰذَا، اور بے شک میں اس وقت یہاں سے وہ اپنا وہ ٹھکانہ اور اپنا وہ مکان دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام دکھایا ہے حوض کوثر پر، حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اور بے شک وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اور مجھے تم پر اس میں سے کسی کے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ علیکم ان تشرکوا، کہ تم سارے کے سارے مشرک ہو جاؤ گے۔ وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل پڑے گی۔ قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ دنیا پھیل پڑے گی اور رغبت کرنے لگے گا اور کہیں لالچ میں نہ پڑ جاؤ۔ حضرت عقبہ کا بیان ہے کہ یہ آخری دیدار تھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، نظرتها إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ روایت آخری دیدار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکا۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال لقینا المشرکین یومئذ، ہم اس دن مشرکین سے ملے، ملنے سے مراد یہ ہماری لڑائی ہوئی۔ واجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرماة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک لشکر، جیش لشکر کو کہتے ہیں، رمات تیر اندازوں کو کہتے ہیں۔ وعمر علیہم عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ان پر ذمہ دار بنایا۔ وقال لا تبرحوا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ وإن رأيتمونا ظهرنا علیہم ولا تبرحوا، اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں تب بھی وہاں سے نہ ہلنا۔ وإن رأيتموهم ظهروا علینا، اگر یہ تم دیکھو کہ وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، فلا تعینونا، پھر بھی تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ فلما لقینا حربوا فلما لقینا حربوا، جب مشرکین ہم سے ملے یعنی لڑائی شروع ہوئی تو وہ بھاگ پڑے۔ حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا یعنی بھگدڑ مچ گئی اور وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، عورتوں کو دیکھا کہ وہ ان کی ہمتیں بڑھا رہی ہیں۔ یشتددن، یہ اشتد کا مطلب بڑھانا، باندھنا۔ ورفعن عن سوقہن، اور پنڈلیاں کے اوپر سے کپڑے اٹھا رہے ہیں، یعنی جو ان کی ہمتیں بڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ پہاڑ یعنی پہاڑ میں شدت سے دوڑی چلی جا رہی تھیں۔ اشتد یشتد کا معنی ہوتا ہے یعنی تیزی سے چلنا۔ فی الجبل، پہاڑ، یعنی وہ اوت پہاڑ کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ ورفعن عن سوقہن، اور ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھ گئے تھے۔ قد بدت خلالہن واخذوا، یہاں تک کہ جب دوڑ رہی تھیں ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بدت کا معنی تھا ظاہر ہونا، خلالیل کہتے ہیں ان کے پازیب جو پاؤں کے اندر وہ پہنتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ لکھے خلالیل کہتے ہیں ان کے پازیب جو پاؤں میں باندھتی ہیں۔ وَأَخَذُوا یقولون، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اخذ کا مطلب یعنی شروع کر دیا، یقولون کہنا، الغنیمہ الغنیمہ، تو مسلمانوں نے کہنا شروع، غنیمت حاصل کرو غنیمت حاصل کرو، یہ لوگ بھاگ گئے۔ فقال عبداللہ عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبرحوا، تو جب ان لوگوں نے یہ جو اخذوا یقولون، یہ جو پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بٹھائے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ فقال عبداللہ عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبرحوا، ان کا اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم نے کسی صورت میں بھی وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلما ابوا صرف وجوہہم، جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے چہرے بدل گئے۔ فاصیب 70 قتیلا، 70 آدمی شہید ہوئے۔ اصیبہ کا معنی پہنچنا، مراد یہ ان کو تکلیف پہنچی، ان کو تلوار کے زخم پہنچے۔ فاشرف ابو سفیان فقال افی القوم محمد، تو ابو سفیان واپس لوٹے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت کفار کے ساتھ تھے، کیا ہم قوم میں محمد ہیں؟ فقال لا تجیبوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب نہ دو۔ فقال افی القوم ابن ابی قحافہ، تو کیا قوم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبوا، اس کا جواب نہ دو۔ فقال افی القوم ابن الخطاب، کیا قوم میں ابن خطاب ہیں؟ تو فقال ان هؤلاء قتلوا، تو پھر انہوں نے کہا کافروں کا یہ سارے کے سارے مر گئے ہیں۔ فلو کانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے، یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ فلم یملک عمر نفسہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، یعنی جب انہوں نے آواز دی تو حضرت عمر خاموش نہ رہتے۔ فقال کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اب اللہ علیک ما یخزیک، اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ تجھے ذلیل نہ کریں۔ قال ابو سفیان اہلو حبل، حبل کی مدد حاصل کرو۔ اہلو کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایک اس کو اس میں فعل کہتے ہیں
اس کا ایک تقیہ کلام ہے کہ یہ اللہ کے دشمن، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے، تو اس پر کہا کہ حبل بلند ہوا، اعلیٰ سے ہے، عال الحبل، حبل بلند ہو گیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبو، اس کو جواب دو، فقالو ما نقولو، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کہیں؟ قال فقولو اللہ اعلیٰ و اجل، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ جواب دو، اللہ بلند تر ہے اور اللہ برتر ہے۔ قال ابو سفیان لنا العزى ولا عزى لكم، تو ابو سفیان نے کہا ہمارا عزا ہے، یہ ایک بت کا نام ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیبو، اس کو جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ قال ابو سفیان یوم بیوم بدر، ابو سفیان نے کہ آج کا دن بدر کے دن کے بدل ہو گیا۔ والحرب سجال، اور لڑائی ایک ڈول کی مانند ہے۔ وتجدون مسلطا لم آمر بها، ہاں البتہ تم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمارے لوگوں نے مسلح کر دیا، یعنی اس کے ناک اور کان کاٹ دیے، میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ولم تسوؤنی، لیکن یہ کوئی برا نہیں کیا، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، جو اگر انہوں نے مسلح کر دیا ہے تو یہ کوئی برا نہیں کیا، میرے کہنے کے بغیر ہی کر دیا، لیکن کوئی بری حرکت نہیں کی۔ تو یہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو اور زیادہ رنجیدہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی۔ وأخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن عن جابر قال استبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهيدا۔ حضرت ابو سفیان راوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صبح کو شراب نوش کی تھی، اس وقت تک شراب چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے کچھ مسلمانوں نے شراب پی لی تھی اور وہ شام کو شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو عزیز طالبات اس سبق کو دیکھ لیجئے گا، اچھی طرح سنیں، توجہ سے سمجھ لیں، لفظی ترجمہ اور عبارت پہ غور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور اس کے بعد باقی ابحاث کو۔ جزاک اللہ خیراً، احسن جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔